ناظرین آداب، آپ دیکھ رہے ہیں جی میڈیا۔ علماء اہل سنت بنگلور کی جانب سے بنگلور کے کردھلی میں واقع عامری ہال میں ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں ریاست و ملک میں موجودہ نازک حالات سے متعلق اور شیموگا کے حالات کی پرزور مذمت کرتے ہوئے مشاورت کی گئی۔ آئیے دیکھتے ہیں جی میڈیا کی ایک خصوصی رپورٹ۔ شیموگا حادثے کی پرزور الفاظ میں مذمت اور حالات کے پرامن رکھنے کی اپیل علماء اہل سنت و جماعت بنگلور۔ ملک اور خصوصاً ریاست کرناٹک کے موجودہ حالات کے پیش نظر علماء و مفتیان کرام، اہل سنت و جماعت اور عمائدین شہر کی جانب سے ایک ہنگامی میٹنگ عامری فنکشن ہال کردھلی بنگلور میں آج منعقد ہوئی۔ ریاست کرناٹک کے باشندے ہمیشہ سے بلا تفریق مذہب و ملت، آپسی بھائی چارہ اور گنگا جمنی تہذیب کے علمبردار رہے ہیں، مگر ادھر چند سالوں سے کچھ شرپسند عناصر یہاں کے پرامن ماحول کو خراب کرنے کی کوششوں میں لگے ہیں، جس کی وجہ سے نوجوان نسلیں گمراہیت کے دلدل میں پھنس رہی ہیں۔ اگر بلا تفریق مذہب و ملت، عوام و خواص آپسی اتحاد و اتفاق کے ساتھ اس کا سدباب نہیں کیا تو ایک دن یہ آگ ہم سب کو اپنی لپیٹ میں لے کر خاکستر کر دے گی۔ حجاب کا مسئلہ ہو یا شیموگا کے موجودہ حالات اس کی عکاسی کر رہے ہیں۔ انہی حالات و معاملات کے پیش نظر آج علماء اہل سنت و مفتیان کرام اور عمائدین شہر نے مندرجہ ذیل چند باتوں پر اتفاق رائے کیا۔ نمبر 1، جس نوجوان کا قتل شیموگا کی سرزمین پر ہوا، اس واقعے کی سخت الفاظ میں ہم مذمت کرتے ہیں اور حکومت کرناٹک سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس قتل کے جو اصل مجرم ہیں ان پر بلا تفریق آئین ہند کے تحت قانونی کارروائی کی جائے۔ نمبر 2، ریاستی حکومت ریاست کرناٹک خصوصاً شیموگا میں امن و امان کو فوراً بحال کرے۔ نمبر 3، پولیس انتظامیہ غیر جانبدارانہ طور پر اپنے اپنے فرائض کو انجام دے، اس کو بہانہ بنا کر بے قصور نوجوانوں کی پکڑ دھکڑ بند کرے۔ نمبر 4، اس معاملے میں ہم حکومت ہند سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ CBI کی غیر جانبدارانہ تحقیق و تفتیش کرائی جائے۔ نمبر 5، جن شرپسند عناصروں نے شیموگا میں مسلم محلوں میں جس وقت اس نوجوان کے جنازے کو لے کر کے جا رہے تھے، اس موقع پر مسلم محلوں میں مکانوں، دکانوں، گاڑیوں کو نقصان پہنچایا، ان پر نامزد FIR کر کے فوراً قانونی کارروائی کرے اور حکومت کی جانب سے فساد متاثرین کو معاوضہ دیا جائے اور ان کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ نمبر 6، جن لوگوں نے بھڑکاؤ بھاشن دے کر، چاہے وہ سیاسی ہوں، سماجی ہوں یا الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے کوئی بھی بھڑکاؤ بھاشن دیا گیا ہو، دے کر کے ماحول خراب کیا اور اب بھی مسلسل میڈیا میں باتیں چل رہی ہیں اور کر رہے ہیں، ان پر بھی کارروائی کی جائے اور ان چینلوں کو بند کیا جائے۔ نمبر 7، جیسا کہ ریاستی ہوم منسٹر نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ اس قتل کا تعلق حجاب کے مسئلے سے نہیں ہے، تو ہرگز اس مسئلے کو حجاب کے معاملے سے نہ جوڑا جائے۔ نمبر 8، مسلم بچیوں کے حجاب کے مسئلے پر پرامن احتجاج جو کہ ان کا آئینی حق ہے، اس کے لیے پولیس انتظامیہ ان کی مدد کرے اور شرپسند عناصر سے ان کی حفاظت کرے۔ نمبر 9، اڑپی کی جس مسلم بچی نے اپنے حق کے لیے کورٹ کا سہارا لیا، اس کے بھائی سیف پر جن شرپسند لوگوں نے حملہ کر کے اس کو شدید زد و کوب کیا اور اس کی دکان میں توڑ پھوڑ کیا، ہم سب اس واقعے کی بھی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ بھی کہ ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے اور اس کا جو نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی کی جائے۔ ہم سب اہل کرناٹک سے خصوصاً اور عموماً اور اہل شیموگا سے خصوصاً گزارش کرتے ہیں کہ ہر حال میں ریاست میں امن و امان کو قائم رکھیں اور افواہوں پر ہرگز کان نہ دھریں، آپسی اتحاد و اتفاق کو مضبوط بنائیں اور قانون کو اپنے ہاتھ میں ہرگز نہ لیں۔ موجودہ حالات پہ تفصیلی روشنی تو ڈالی جا چکی ہے۔ میں حکومت ہند سے اور بالخصوص حکومت کرناٹک سے یہ مطالبہ کروں گا کہ امن عامہ کو برقرار رکھا جائے اور شرپسندوں پر پولیس جو ہے وہ کڑی کارروائی کرے اور آئندہ شیموگا جیسے حادثات
پھر کہیں رونما نہ ہو. اس لیے حکومت سے ہم ڈیمانڈ اور مطالبہ کریں گے کہ ایسے شرپسندوں کو قانونی کارروائی کے ذریعے اس کو لگام لگائے. چاہتے ہیں کہ حکومت کرناٹک توجہ دے کر اس پر سخت کارروائی کرے. یہ جو ابھی کچھ دنوں سے کرناٹک سے حجاب کا مسئلہ اٹھا اور پھر قتل و غارت گری تک معاملہ پہنچا، خصوصاً شیموگا میں ایک نوجوان کا قتل ہوا. حالانکہ یہ ظاہر ہو چکا ہے کہ اس قتل کا حجاب سے کوئی تعلق نہیں ہے. ذمہ داروں نے بھی خود اس بات کا اعتراف کیا ہے، اعلان کیا ہے. ہم حکومت کرناٹک سے خاص طور سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کرناٹک ہمیشہ جو پرامن صوبہ رہا ہے، یہاں کے لوگ اپنے مذہب و ملت پر قائم رہتے ہوئے مل جل کر یہاں زندگی گزاری ہے شیر و شکر کی طرح. یہ چند شرپسند تنظیمیں یا نوجوان جو دوسرے کے اکسانے بہکانے پر اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، حکومت کو چاہیے کہ عوام کو وہ ان کے جان و مال کو مکمل تحفظ دے. طرح سے ہم امن و امان کے ساتھ اس ملک میں رہتے ہیں، اور جو بھی یعنی ایسے باطل طاقت جو یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپس میں تفریق پیدا کر کے لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہم حکومت سے بھی اور عوام سے بھی گزارش کریں گے کہ آپ کسی کے افواہوں پر دھیان نہ دیں، بلکہ اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہیں. اور اسی کے تحت ہم تمام نے جو پیغام دی ہے، اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ہندو مسلم سکھ عیسائی قانون کو ہاتھ میں ہرگز نہ لیں، اور قانون کے جو فرامین اس پہ وہ عمل کریں، اور اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے. اگر ہم لوگ آپس میں انسان ایک دوسرے سے لڑتے رہیں طبقات کے نام پر یا دھرم کے نام پر یا سنگٹھنوں کے نام پر، تو اس میں کسی کا کوئی بھلا نہیں ہے، کوئی سکون، کسی کو سکون ملنے والا نہیں ہے. ہر ایک بے چین رہے گا، سارا معاشرہ بے قرار رہے گا. ابھی جو حادثہ شیموگا میں ہوا اس سے سارا شیموگا متاثر ہے، بلا تفریق مذہب، ہندو ہو یا مسلمان. صرف شیموگا ہی نہیں بلکہ سارے ریاست اور سارے ملک کے لوگ بے چین و بے قرار ہیں. تو ایسی صورتحال میں ہم قتل کے معاملے کی پرزور مذمت بھی کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ بے قصور نوجوانوں کو یا گھروں میں گھس کر بے قصور لوگوں کو جو کھینچا جا رہا ہے یا ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے اس کی بھی پرزور مذمت کرتے ہیں. ہم یہاں کے ریاستی حکومت کو اور ہمارے ملک کے مرکزی حکومت کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، جو ابھی شیموگا میں جو یہ حالات رونما ہوئے اور بہت سارے جو ہے وہ نقصانات بھی ہوئے، اور یقیناً یہ بہت بری بات ہے، غلط بات ہے. اس سے یہ سب کو نقصان ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے مذہب اسلام سے ہو یا ہمارے ہندو بھائی ہوں یا کوئی اور ہوں. یہ سب کے لیے غلط بات ہے، نقصان دہ ہے. اور یقیناً یہ ایک ہم سب کے علماء کرام کی طرف سے ایک پیغام ہے کہ ہمارے ملک کے اور ہمارے بالخصوص ہماری ریاست کی جو یہ گنگا جمنی تہذیب ہے اس کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. اور ہم سب کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ ہم بھائی چارگی کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں، امن و امان کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں. حکومت کرناٹک سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جتنے بھی شرپسند عناصر ہیں جو ہماری اس ریاست کے حالات کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان پر فوری طور پر قدغن لگانے کی کوشش کریں، اور آئندہ اس طرح کے حالات دوبارہ